علی بھائی اجازت دیں تو پہلے اس سے تھوڑا سا ذرا ڈائیورژن کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک کرنٹ ریلیٹڈ جو ایشو بنا ہے اس سے ریلیٹڈ سوال بار بار آ رہا ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں، صرف ایک بس ایک ہی کروں گا، کیونکہ ایک اعتراض یہ آ رہا ہے جی کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے جب چوکھٹ پہ ایک پیر صاحب کی مزار پہ بوسہ دیا تو آپ نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا تمام موقف دیا تھا۔ تو ابھی ایک بہت بڑے منسٹر ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کی گرمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر آپ کو حج تو نہیں ہے یہ کہ آپ کی شہادت ہوگی؟ انہوں نے کہا جی یہ حج سے بھی بڑی ایک افضل چیز ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، یعنی ان کو ریسیو کرنا۔ جی مراد ان کی یہی ہے۔ جی میں نے دیکھا ہے وہ۔ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی آپ تفصیل کے ساتھ اپنا موقف دے دیں۔ تفصیل کے ساتھ میں کیا موقف دوں گا، یہ تقریباً 2 یا 3 دن پہلے مجھے میرے والد صاحب نے بھی بتایا کہ جی اس طرح یہ کلپ آیا ہے، پھر میں نے وہ کلپ دیکھا تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی جو کرامت کے طور پہ ثابت ہوئی۔ ابو نے جب مجھے بتایا نا تو میں نے کہا جی اس کا یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نا، جو علماء ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں نا گستاخی کے، یہ ان علماء دے گاٹے فٹ ہوئے گی سٹیٹمنٹ جا کے۔ تو وہ کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی فیبریکیٹ تو نہیں کی چیز۔ آپ کے تمام مکاتب فکر کے علماء، اہل حدیث کو میں چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں سے، اہل تشیع کو بھی، بریلوی اور دیوبندی اپنے ممبروں سے کیا سلطان باہو صاحب کا یہ شعر نہیں پڑھتے؟ مرشد دا دیدار میں باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ تو میں نے اپنے ابو کو کہا کہ یہ شعر جو ہے نا ان کے گاٹے مولویوں کے فٹ ہوگا۔ اچھا یہ میری پھر کرامت 2 دن بعد ظاہر ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا نہیں کرامت ہو گئی ہے۔ 2 دن بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے جب فیڈ بیک لی گئی تو انہوں نے یہی شعر پڑھ دیا کہ مرشد دا دیدار میں باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ تے میرے بھائی تو رانا صاحب کو تو ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو تھنکنگ ہے اور یہ بد عقیدگی جو ہے یہ کہاں سے نکلی ہوئی ہے؟ ان سارے بزرگوں کے بارے میں آپ بڑے پازیٹیو ہیں، ہم تو ان بزرگوں کو آن ہی نہیں کرتے نا، ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے شعر ہیں یا نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکے، اللہ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، برے ہو کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے، ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو ان بزرگوں کے اشعار سے اعلان برات کریں۔ بریلوی دیوبندی علماء ان اشعار کو، ان کے کلام باہو کو پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں، جھماتے ہیں، کیسٹیں نکالتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں سے اعلان برات اس حوالے سے کریں، آپ کہہ دیں کہ ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو تو پتہ ہے کہ انہی کی کتابیں ہیں، وہ اعلان برات نہیں کر سکتے۔ تو سر پھر رانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اس سے پہلے تو آپ اپنے بزرگوں کے اوپر توبہ پیش کریں اور ان کتابوں چھاپنے والوں کے اوپر کہ جنہوں نے یہ کلمات چھاپے ہیں کہ مرشد دا دیدار میں باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ رانا صاحب نے تو ایک حج کی بات کی ہے، آپ کے بزرگوں کے اشعار میں تو لکھاں کروڑا حجاں ہوں ملتا ہے۔ تو ایک فتویٰ اگر رانا صاحب پہ ہے تو لکھ کروڑ فتوے پھر انہوں تو ہونے چاہیے۔ چلیں بزرگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، ہم تو آپ کے بزرگ بچاؤ مہم میں شامل ہیں، اس طرح کہ ہم کہتے ہیں یار بزرگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ساری کتابیں فضول ہیں، لیکن پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں گے اگر بزرگوں کی یہ کتابیں اور تعلیمات نہیں ہیں پھر بزرگ بھی کلیم نہیں آپ کریں گے، کیونکہ بزرگوں کا تعارف ان کے کلام اور کتابیں ہی ہوتی ہیں، اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں بزرگوں کا تعارف ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اچھی باتیں لے لیں گے بری چھوڑیں گے، تو ہم کہیں گے اچھی باتیں ان سے نہ لیں، آپ کتاب و سنت سے لیں، اور بری چھوڑ دیں گے تو آپ جن کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی بری ہیں، ہم تو ان کو بھی چھوڑیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کشف المحجوب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں درج ہیں، حشت بہشت کے اندر درج ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء بریلوی اور دیوبندی شیخ فرید الدین عطار المتوفی 635 ہجری سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب، اس کے حوالے فضائل اعمال میں بھی ہیں، فضائل سنت میں بھی ہیں۔ اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ رابعہ بصریہ جب حج کے لیے گئی تو خانہ کعبہ جو ہے نا ان کے استقبال کو آ گیا، تو اسی لکھ کروڑ حج لے کے بیٹھے ہو، وہ تواڈے بزرگاں نے لکھیا ہے کہ کعبہ خود آ جاندہ ہے استقبال کرنے واسطے۔
فضائل حج کے اندر لکھا ہے، جو فضائل اعمال کا ایک حصہ اللہ سے چھپا ہوا ہے، کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ کعبہ خود ان کا طواف اور زیارت کے لیے آ جاتا ہے. تو سر رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو بڑی چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے. ہم جب ایڈریس کریں گے تو میرے بھائی پھر انصاف کے ساتھ کریں گے. ہم کہیں گے کہ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تحت جو مجرم ہے نا اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا. اور پھر دوسرا ہم یہ کہتے ہیں چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. یہ حج کی گستاخی ہے. تو آپ پھر اب آمدہ سے آپ نے نہیں اپنے پیروں کے دیدار کو کہنا لاکھ کروڑ. وہ کہتے ہیں شاہ جی، آپ ایمانداری سے بتائیں کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا. ہاں اللہ نو جان دینی شاہ جی تسی بھی. یہ سارے بزرگ بابوں کے دیدار کو حج کہتے ہیں کہ نہیں؟ ریکارڈنگ کرو جی شاہ جی. کہتے ہیں اور لانگیا کہتے ہیں. اون کس منہ نال کہو گے؟ اون تو تھوڑے گاٹے فٹ ہو گیا آج. رانا صاحب تو چھڑ جاؤ، پہلے اپنے بزرگوں کی فکر کرو. رانا صاحب بچاؤ مہم چھوڑ دیو. او جی ہم وہ فتویٰ لگا دیں گے، یہ لگا دیں گے. وہ فتویٰ لاؤ تسی، لاؤ. میں تے کہنا لاؤ. کلام باہو تے فتویٰ لگاؤ، انہوں پرنٹ کرنے والے ہوتے فتویٰ لگاؤ، اور شعر لکھنے والے ہوتے لگاؤ. جو تواڈے بکول وہی ہیں، ہم نہیں کہتے وہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز کو پازیٹیولی لیتے ہیں. میں تو سیاستدانوں کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ ہے نا، میں ان کو بھی جب تک دیکھنا نہ لوں میں کہوں گا ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کی ہو. تو پازیٹیو آدمی ہو. تو یہ کلام باؤ چھاپنا بند کریں. یہ جتنے علماء فتوے دے رہے ہیں نا، پہلے فتوے دیں ان مکاتب فکر کے بزرگوں کے اوپر. اگر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو وہ جو پرنٹنگ پریس ہیں وہ ظاہر رانا صاحب کے تو نہیں ہے، وہ ان کے مکاتب فکر کے، ان کے اوپر فتوے لگائیں. پھر آ جائیں رانا صاحب کے اوپر. تو رانا صاحب نے اسی ویسے ہی منا لیں گے. اور جو تسی اپنے بابیاں تو دستبردار ہو گے تو رانا صاحب تے لڑیاں پان گے. وہ کہیں گے ہاں جی میں تو تواڈے بابا ہی غلطی کھادی سی، اے لو میں بھی توبہ کردا جے. جو تواڈا بابا غلط نکلا ہو میں تے ہے ہی دنیا دار بندہ جے. رانا صاحب سے توبہ کرانا میری ذمہ داری ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی. آپ پہلے اپنے بزرگ بابوں سے توبہ کروائیں، ان کی کتابوں سے توبہ کروائیں، پرنٹنگ پریس والوں سے توبہ کروائیں. لو رانا صاحب دی میں لینا ذمہ داری، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پہلے والا کام ہونا ہی کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی ڈیلیوٹ ہو جانا ہے. بال رانا صاحب کے لیے ہم کہیں گے کہ آپ ان بزرگ بابوں کی تقلید چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں. اور رانا صاحب پہ فتویٰ لگانے والوں کو یہ بات لاکھ کروڑ دفعہ ہم کہتے ہیں. رانا صاحب کو تو ایک دفعہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک آج کی بات کی ہے. جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں مرشدہ دیدار و باہو منو لاکھ کروڑا حجاں ہوں. میں اپنے پیر کی زیارت کر دوں مجھے لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے. تو ہم ان کے مخالفین علماء پہ 1,00,000 اور 1 کروڑ توبہ پیش کرتے ہیں اور رانا صاحب پہ 1 توبہ پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایک ہی حج کی بات کی تھی شاید، ایک حج کی. تو 1 توبہ رانا صاحب پہ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ لاکھ کروڑ توبہ جب یہ کر لیں گے نا، رانا صاحب تو بہت پہلے ہی تیار ہو جائیں گے. بلکہ شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی وہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اور ہماری ویڈیوز ان سب تک پہنچتی ہیں، بڑے بڑے ایلیٹ لوگوں تک، جرنیلوں تک پہنچتی ہیں، سیاستدانوں تک پہنچتی ہیں، ججوں تک پہنچتی ہیں. ہمیں فیڈ بیک ملتی رہتی ہے اللہ کے فضل سے. اور ماشاءاللہ محبت بھی کرتے ہیں. سارے اس قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. تو جنہوں نے کہا کہ جی خانہ کعبہ طواف کے لیے آ جاتا ہے اور کعبہ زیارت کے لیے جاتا ہے، اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا، صحابہ تو وہاں روتے رہے، اور آپ کے بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے، ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے. اور جھوٹ مار دے ہو، ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے. تو وہ تو سارے چھاپ رہے ہیں. رانا صاحب کی میں تو بڑا خوش ہوں اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے. سانو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اینٹری مارنے کا. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں اچھا دماغ کھلا. اب مولویوں نے خود بول کے کہہ دیا کہ جی یہ بڑی گستاخی ہے حج کی، اس طرح نہیں کہنا چاہیے کسی کے دیکھنے کو. تو سر تواڈے بزرگ بابا نے دیکھنے نو لاکھ کروڑا حج کہنے والا تھا، 1,00,000 کروڑ دفعہ گستاخ ہے. تواڈے فتوے تانوں فٹ ہون گے، آپ کے فتوے آپ کے اوپر خود فٹ ہوں گے. تو سب سے پہلے تو علماء جو ہے نا وہ اپنے بزرگ بابوں سے، پرنٹنگ پریس والوں سے، بڑے بڑے مفتیوں سے توبہ کرائیں اور آندہ سے کہ کلام باؤ نہ پڑھیں. ہم تو کہتے ہیں کلام باؤ میں تو شرک اتنا زیادہ ہے. وہ تو کہتے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے. وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ پیروں کے پیر تو میری فریاد کو پہنچ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب.
تو میں نے اس کے اوپر جو دھوکے دیتے ہیں جی ماں سے روٹی نہ مانگے جی یہ شرک ہو جائے گا, انہوں نے سارے دیے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو ان کے جو بزرگوں نے یہ ساری چیزیں لکھی, اگر نہیں لکھی ہیں ان کے بقول نہیں میرے بقول, ان کے بقول تو یہ لکھی ہیں, تو یہ کریں دفاع. آپ سیف الملوک اٹھا لیں, بڑے اچھے اشعار ہیں, میں نے کئی بار کوٹ کیے ہیں. یہاں پہ سیف الملوک کے کئی اشعار میں نے کوٹ کیے. ٹھیک ہے, چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں, سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے اون ہزاراں. یعنی اچھے بندے کی صحبت اس عطر فروش کی مانند ہے کہ جس سے آپ سودا نہ بھی خریدیں آپ کو خوشبو آئے گی. اور برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا اون ہزاراں. برے بندے کی صحبت تو ایسی ہے کہ کسی لوہار کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کتنے کپڑے سنبھال کے بیٹھیں, کچھ نہ کچھ چنگاریاں آپ کو آ پڑیں گی. اور یہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ برے بندے کی صحبت جو ہے وہ کس کی مانند ہے, لوہار کی مانند, اور اچھے بندے کی عطر فروش کی مانند. اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے میاں محمد بخش صاحب نے. لیکن اسی سیف الملوک میں کفریات اور گستاخانہ اشعار موجود ہیں جو خود مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے جو بیٹے تھے نا اقتدار نعیمی صاحب, ان کا فتاوی نعیمیہ چھپا ہے, انہوں نے خود کفر کے فتوے لگائے ان شعروں کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب وہ میرے پاس پڑھے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جدو بھی اوکھت آئی نبیاں ہوتے روح میراں دا پہنچا. وہ کہتے ہیں نبیوں پہ بھی جب مصیبت آتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی روح ان کی مدد کو پہنچتی تھی. استغفر اللہ و توب الیہ. اے استغفر اللہ تسی پڑھ رہے ہو, اللہ دے بندے ہو, تسی کہہ رہے ہو رانا صاحب کو توبہ کرائیے. اے رانا پرتاپ سنگھ نہیں نے شاہ جی. تو باقی کسی نے تسلی کرنی ہے تو میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے بڑے رانوں کے اوپر, مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. یوٹیوب پہ لکھیں 71-B- مسئلہ. انشاءاللہ کئی رانے سامنے آئیں گے. یہ تو رانا شاہی کوئی نہیں, یہ تو رانی رہ جانا ہے, وڈے وڈے رانے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم پھر بار بار کہیں گے ہم ان کی کتابوں اور ان کے اشعار کے اوپر بات کر رہے ہیں, بابوں کے اوپر نہیں کر رہے, کیونکہ بابے ہمارا بابوں سے لینا دینا ہی نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وابی ہوں جو سو کالڈ کہتے ہیں یہ وابی ہو گیا, نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں, میں علمی کتابی مسلم ہوں, میرا بابوں سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے نا جی, شاید تسلی ہو گئی. اچھا ایک میں اس میں نا کر ایک نہیں 10 کرو, جو آپ نے کرو ٹرمینالوجی استعمال کیا نا بڑی پریکٹیکل قسم کی. تو ایک کیونکہ میرا تو ظاہر ہے اس طرح کے اہل تصوف ٹائپ لوگ جو پریکٹیکل کام کرنے والے ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے نا, وہ ایک بات کرتے ہیں. اچھا رابطہ ہے تھوڑا جی ہوتا ہے. اے لاکھ کروڑ جانتے لاکھ کروڑ توبہ فتوے چاہیے دینے منو. میں آپ کو بتاتا ہوں, جڑے مفتی ٹی وی پہ جو آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ فتویٰ لگ رہا ہے, ان سے لاکھ کروڑ فتوے ہمیں چاہیے شعر کے اوپر. میں آپ کو گزارش کروں نا, وہ بلکہ بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ حضرت سلطان بہو تھے یا دیگر جو مطلب اس قسم کے جو حضرات گزرے ہیں اہل تصوف, وہ کہتے ہیں جی ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے ان کے خلاف فتوے دیے مفتیوں نے. اور وہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں بڑی دلچسپ, شاید لوگوں کے لیے دلچسپ چیز ہو. وہ کہتے ہیں جی یہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, یہ خشک مولوی ہیں, خشک. تو ہم مفتیوں کو نہیں مانتے, یہ خشک ہے سارے. ابھی جو رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ سامنے آئے ہیں ان مفتیوں کو تو مانتے ہیں نا, یہ سارے بریلوی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اہل تصوف کو ہم مانتے ہیں, سر تو ان کو کیا آپ سامنے آئے نا. اچھا اس کا مطلب یہ پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل تصوف یہ مانتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کا دیدار لاکھ کروڑ حج کے برابر ہے. پھر تو رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ اہل تصوف کو کوئی اعتراض نہیں. اہل تصوف کو میرا خیال ہے نہیں اعتراض. ٹھیک ہے, پھر تمہارا بھی کوئی نہیں. ہم ایماندار لوگ ہیں جی, اگر ان کو اعتراض نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, کم از کم 2 نمبری تو نہیں نہ کر رہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. چلیں میرا پیغام پہنچا دیں. اور اب اہل تصوف سے یہ کہیں کہ آپ کے جو علماء ہیں جو ٹی وی پہ آ کے فتوے دے رہے ہیں ان سے توبہ کون کروائے گا, کیونکہ وہ تو غلط ہوئے نا پھر. یا پھر آپ پبلک کو آ کے یہ بتائیں کہ ہمارا بابا ہوگا تو لاکھ کروڑ حج ہوئے گا, تہاڈا بابا ہوئے گا تو نہیں ہوگا. اور ان علماء اور اہل تصوف سے صرف یہ پوچھیں کہ پاکستان میں تو فزیکلی ایک حج ہو رہا ہے 7 شریف کے اندر, جہاں پہ زمزم بھی بنایا ہوا ہے, رمی کے لیے شیطان بھی بنائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر تو میں نے آج تک کسی علماء کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے. اہل حدیث چلے بولتے ہیں, دیوبند بریلویوں کی میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی, نہ شیعہ کی, کہ یہ حج بند کروائیں. یہ کروایا جی 7 والا حج, کہیں آپ نے بند کرنا سنا, آپ نے وہ دیکھا نا حج, پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے, زمزم بنایا ہوا ہے, رمی کرتے ہیں, پورا حج 7 کے اندر سندھ کے اندر ہوتا ہے. تو وہ تو کسی کو نہیں نظر آ رہا. تو ٹھیک, ہم تو بڑے خوش ہیں, کم از کم پبلک جاگی ہے. ہم چاہتے ہیں اب یہ جاگتے رہیں, یہ نہ ہو کہ اب ان کے بزرگوں کی باتیں آئیں تو یہ اب انہوں نے رانا صاحب کو بھول جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں
کیونکہ ہمیں ان پہ یقین ہے کہ ان لوگوں کے اندر اخلاص کوئی نہیں نا. ہم تو رانا صاحب پہ بھی توبہ پیش کر رہے ہیں 1 دفعہ, اور ان کے بزرگوں اور کتابیں چھاپنے والوں پہ 1,00,000 کروڑ دفعہ, کیونکہ مرشد دا دیدار وے باہو منو 1,00,000 کروڑا حجہ ہو. جو 1,00,000 کروڑ حج کہہ رہے ہیں وہ 1,00,000 کروڑ دفعہ توبہ کریں گے. جو 1 بار کہہ رہے ہیں وہ 1 بار کرے گا. اینا کہنا تو 1 بار نہ ہی کر, ساڑھے بزرگ بات جان. میں تو انداز سے میری نوٹ کر لو سٹیٹمنٹ. ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ بات کریں. ٹھیک ہوگا, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا, بس یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. اچھا, اب وہ سوال آ گیا جی جو ذرا تھوڑے سخت الفاظ استعمال ہوں گے, کیونکہ یہ سوالات علماء نے بھیجے ہیں اور ایسے لوگ جو آپ کے سارے مخالفین ہیں, تو ان کو تو ہم پہلے رانا صاحب والا یہ کلپ شیئر کروایا کریں گے. پہلا کوشچن آیا جی کہ اس کا کلپ کا انشاءاللہ عنوان ہوگا رانا ثناء اللہ کو دعوت توبہ اور اصلاح, اور اس میں ہم دعوت توبہ اور اصلاح ان پہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ توبہ 2 چیزوں سے کریں. ایک تو اپنی سٹیٹمنٹ سے, دوسرا بزرگ بابوں سے بھی توبہ کر لیں جن کی وجہ سے آپ اس طرف لگے ہیں. اور آج ہے کتاب و سنت کے مرج پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سلوٹ ماریں گے ہم انشاءاللہ جب دونوں سے لانے برات کریں گے, اور ان کے مخالفین سے کہیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ بھی دونوں سے لانے برات کریں. آپ رانا صاحب کو بھی برا کہنا چھوڑیں اور اپنے بزرگوں کو بھی برا کہنا چھوڑیں, کیونکہ آپ تو پھر جب انصاف ہی کریں گے امید ہے. لیکن ایک بات اس میں دلچسپ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 2 ایکسٹریمز ہیں, لیکن دونوں جو ہے نا عمران خان صاحب اور رانا صاحب 2 ایکسٹریمز ہیں نا سیاست کی, اور بہت بڑی شخصیات ہیں, یعنی دونوں ہی اہل تصوف ہو گئے. یہ بھی وہ ہوئے نہیں ہیں, یعنی پریکٹیکل پاکستان انڈیا میں ووٹ لینے کے لیے نا آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, کوشچن ہے جی کہ آپ لوگوں کا نعرہ ہے کہ بزرگوں کو چھوڑو, قرآن و حدیث پر عمل کرو, جبکہ قرآن حکیم تو خود حکم دیتا ہے کہ بابوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. سورۃ التوبہ کا حوالہ دیا جی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ساڈے کو پوچھو نا, یعنی صادقین سے مراد بابے لے رہے ہیں شاید. ہاں, تو یہ صادقین سے مراد بریلوی صادقین ہیں, دیوبندی صادقین ہیں, یا شیعہ صادقین ہیں, یا اہل حدیث صادقین ہے؟ پہلے تو میرا سوال یہ ہے کون سے صادقین ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ اپنے اپنے بابوں کو کہیں گے, اور دوسروں کو کیا کہیں گے؟ کاذبین. ٹھیک ہے, تو چند ایک بابے تو مشترک ہوں گے نا ہمارے. وہ بابے نہیں, وہ امام ہیں, وہ یہ ہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو اماموں کو تو ہم مانتے ہیں, بابوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق, اور ایک کلپ ہے درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگ. ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں, درمیانوں کو نہیں. یہ جن کو بتا رہے ہوتے ہیں نا یہ 800 سال, تو 800 سال سے پہلے بھی تو 400 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے, پرانوں کو ہی مانیں گے جو ٹھیک ہوگا. ویسے یزید ان کے سب بزرگوں سے پرانا ہے, اس کو نہیں ہم مان رہے. یزید یہ پرانا بزرگ ہے نا, تابعی تو ہے نا یزید. حجاج ابن یوسف بھی تو تابعی ہے, خوارج بھی تو تابعین تو ہے نا, قانونی طور پہ تو تابعین ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صادقین کو ہم مانتے ہیں, صادقین سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں؟ جو آپ کو اللہ رسول کی طرف بلائیں یا اپنی طرف بلائیں. اللہ رسول. تو اللہ رسول کی طرف کون ذرا بلا رہے ہیں مجھے بتائیں. وہی لوگ بلا رہے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت سے حوالے دیتے ہیں. جو آپ کو حوالے دے رہے ہیں, ایک بزرگ نے فرمایا, ایک بزرگ نے فرمایا, ایک بزرگ نے فرمایا, حضرات فرماتے ہیں, ہمارے عالم صاحب فرماتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یار اس طرح کی چیزوں کو تو آپ نہ لے کے چلیں, آپ کتاب و سنت کی بات کریں تو آپ اپنی عزت بھی کروائیں. تو ہم الحمدللہ ان سچے لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم نے جب بھی ریفرنس دیا ہے بخاری کا, مسلم کا, ان بزرگوں کا دیا ہے, ہم الحمدللہ صادقین کے ساتھ ہیں. صادقین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت شامل ہیں. یہ صادقین, ہم ان سچوں کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا, ہم نے تو نہیں توڑا. باقی آپ میرا یہ کلپ دیکھ لیجئے گا آج جو چڑھے گا, یہ جو ہے نا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ انشاءاللہ کلپ چڑھے گا, ہو از انجینئر محمد علی مرزا, سنی اور شیعہ اور اے ٹرو مسلم, اس نام سے انشاءاللہ یہ کلپ چلے گا. تو وہ اس کا ہی جواب ہو جائے گا جو آپ نے سوال کیا.